बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है दूसरी मखलूक से हम कलाम होकर बातें पूछना। लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है वो जो बड़े अफराद होते हैं, जैसे मैं हूँ या 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, तो वो खुद से तो जिनकी बातनियाँ खुली हो वो देख सकते हैं। लेकिन ये अमल बच्चे पे करने वाला है, बच्ची हो या बच्चा हो, 12 साल उसकी उम्र होनी चाहिए या 12 साल से कम हो जाए। और उसमें भी ये होना चाहिए कि वो बच्ची और बच्चा किसी को ज़ाती तौर पर जानते ना हों। जैसे थर्ड पर्सन होता है, एक ऐसा बच्चा जो ज़ाती तौर पर ना मुझे जानता है और जिसके बारे में पूछा जाएगा ना उसको वो जानता हो। तो इस तरह ये जो सही इल्म है, फिर वो अपना मुज़ाहरा करके नज़र आएगा कि ये इल्म क्या है। और अगर किसी वाक़फ़कार बच्चे को बिठाएंगे तो वो हो सकता है कि वो अपनी ही कोई बातें, जैसे घरों के जो बड़े अफराद होते हैं बच्चों में करते हैं, तो वो उन्हीं बातों को दोहरा दे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस इल्म को देखने के लिए जो थर्ड पर्सन बच्चा हो, 12 साल का या बच्ची हो, उसको बिठा के तो ये जो एक इबारत है कलाम की, इसको पढ़ा जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसका अमल बनना बहुत ज़रूरी है। जब अमल बनेगा कोई, वो चाहे ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, ख़वातीन भी इस इल्म को कर सकती हैं। काफ़ी सारी मेरी मुसलमान बहनें हैं, वो पूछती हैं कि हम पता नहीं कर सकते हैं या औरतों के ये करने वाला नहीं है। बिल्कुल ये औरतों के करने वाला है, अगर वो अपने आप को एक परहेज़ के अंदर रखें तो। और वो जो ख़ास दिन होते हैं जिसमें नमाज नहीं पढ़नी होती, तो सिर्फ़ वो जो दिन ख़ास होते हैं उनको आप शुमार कर लें कि 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन या हफ़्ता, तो वो आप सबसे आखिर में उन 6 दिनों को इजाफ़े के साथ पूरा कर सकते हैं और इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो इस अमल को करने से पहले किसी एक मीठी चीज़ का ख़त्म दिलवाया जाएगा अपनी इस कामयाबी के लिए, एक सबसे पहले। और जब ये अमल पूरा हो जाएगा फिर सबसे आखिर में हसार अपना लाजमी करना है। हसार इसलिए होता है कि चलो हमारे इर्द गिर्द एक महफूज दुनिया बन जाएगी। तो वैसे जो कलामें होती हैं नूरी, उनके अंदर हसार करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन शैतान से बचने के लिए या हासद अफराद ऐसे होते हैं, तो वो फिर बंदा सीधी तरफ जाने की बजाय उलझ जाता है। तो उनसे बचने के लिए हसार जो सबसे बेहतरीन है वो है आयतुल कुर्सी शरीफ का, कि आयतुल कुर्सी को 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 या 11 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पे ऐसे फूंक मार के अपने चेहरे पे, सर पे, तो ऐसे पूरे जिस्म पे उसको मल लेना चाहिए। तो ये एक हसार हो जाता है। तो इस हसार को करने के बाद ये जो ख़ास कलाम है इसको पढ़ा जाएगा। जो अफराद जॉब वगैरह करते हैं या जो कहते हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, तो वो 1100 मरतबा पढ़ लें। यानी कि 1100 मरतबा एक ख़ास वक्त रख लें इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के वक्त। तो उस वक्त से लेके यानी कि फ़जर से पहले पहले इसको ख़त्म कर लें। हर बंदे के पढ़ने का अपना एक तरीक़ेकार होता है कि वो पता नहीं रफ़्तार से पढ़ता है और अदायगी भी सही करता हो, क्योंकि ये नहीं करना कि रफ़्तार तेज़ कर दी और वो जो लफ्ज़ पढ़ने वाले हैं उनको बंदा गलत करता जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी एक तरतीब बन जाए और वक़्त देख लिया जाए कि मेरा, अगर मैं रात को तहज्जुद के वक़्त पढ़ता हूँ तो फ़जर की अज़ान से पहले इसको ख़त्म होना चाहिए। तो अगर इशा के बाद करना है तो फिर तो काफ़ी सारा टाइम होता है, तो इशा के बाद का जो वक़्त है वो बिल्कुल ठीक है। जो जॉब करते हैं ख़वातीन या मर्द हज़रात, तो वो 1100 मरतबा इसको पढ़ लें। अगर 21 दिनों में 1.25 लाख की तादाद पढ़ने की गरज हो तो वो एक दिन की इसकी मिकदार बनेगी 5995 मरतबा। इसी चीज़ को पढ़ा जाएगा एक दिन में। तो ये 21 दिनों में कोई भी 1.25 लाख मरतबा इसकी ज़कात अदा कर सकता है। अगर कोई 21 दिनों में नहीं 40 दिनों में ज़कात अदा करना चाहता है तो 3050 मरतबा अगर इसको पढ़ा जाए तो 40 दिनों में ये 1.25 लाख की तादाद पूरी हो जाएगी। आगे हर किसी के अब डिपेंड करेगा कि वो करता है या किस तरह करेगा। तो ये 3 चीज़ें आ गई। एक है 1100 मरतबा, तो ये एक टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा का, मतलब काफ़ी वक़्त लगेगा, लेकिन 1.25 लाख मरतबा इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। ये उन अफराद के लिए है जो बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में। तो जो जिनका जो कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा वक़्त होता है, हम मतलब इसको कर लेंगे 21 दिनों में या 40 दिनों में, तो उसकी मिकदारें भी बता दी हैं कि आगे जैसे कोई कर सके। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको मीठी चीज़ घर में खीर पका लें, हलवा पका लें या मीठी कोई भी चीज़ हो, उसको पका के अपनी इस मकसद की कामयाबी की नीयत की गरज से उसको बच्चों में तकसीम कर दिया जाए। अगर कोई ये नहीं कर सकता तो बाज़ार से कोई भी मीठी चीज़ जो बच्चे शौक़ से खाते हों उनको ख़रीद कर वो बच्चों में, बड़ों में तकसीम उसको कर दिया जाए। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता हो तो बाज़ार से गोलियाँ, टाफ़ियाँ मिल जाती हैं आम,
تو ان کو لے کے تو بچوں میں بڑوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور جب عمل کامیاب ہو جائے گا 1.25 مرتبہ اس کی تعداد پوری ہو جائے گی، تو پھر اسی طرح میٹھی چیز کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی کہ یہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کیا جائے گا۔ اور اگر حاضری سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اس کلام کے ذریعے سے ایک مخلوق ہے جو ہمارے ارد گرد رہتی ہے، تو جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ارواح ہوتی ہیں وہ بچے کے ساتھ مل جاتی ہیں، اس کی روح کے ساتھ وہ مل جاتی ہیں، اور جو ہم سوال اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں وہ بچے کی روح سے اس کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہمیں ان کے جواب دیتی ہیں۔ اور اگر کام کرنے کی غرض ہو، جیسے کوئی اس بچے کے ذریعے اپنا علاج کروانا چاہتا ہے، جیسے کسی کے گھر سے کوئی تعویذ نکل آیا تو وہ تعویذ برآمد ہو گیا، یا جن کو یہ شک و شبہات ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جادو مسلسل کرتا رہتا ہے، یا ہمارے گھر کے اندر کوئی ہوائی چیزیں ہیں، تو وہ جو بچہ ہے، یہ حقیقت میں میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر جھوٹ موٹ کوئی بچہ بولے گا یا جھوٹ بولے گا یا ایسی باتیں کرے گا تو وہ اس کو قسم پہلے اٹھوا لینی چاہیے کہ جھوٹ آپ نے نہیں بولنا۔ اگر کچھ نظر نہیں آ رہا یا کانوں میں وہ آواز نہیں آ رہی تو اس بچے کو اٹھا دینا چاہیے، پھر ایک دوسرے بچے کو بٹھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچہ اپنے پاس سے ہی اول فول یا الٹی سیدھی باتیں کرتا رہے اور دوسرا اس کو سچ سمجھ کے تو وہ اس کے اوپر چل پڑے، ایسا بھی نہیں، اس کی باقاعدہ ایک نشانی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ نشانی کے طور پہ وہ آپ کو وہ بات بتائیں گے جو بالکل ایک راز کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ جیسے میں کسی کو نہیں جانتا، وہ بچہ کسی کو نہیں جانتا، لیکن وہ بچہ ان ارواح سے ملتے ہوئے وہ اس کا نام لے کر بتائے گا، حالانکہ میں بھی نہیں جانتا اور وہ دوسرا بھی نہیں جانتا، لیکن جب اس نام کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ ہمارا ہی اپنا کوئی قریبی نکل آتا ہے بندہ۔ جیسے میرے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے یا مجھے کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے تو بچہ بالیقین وہ ان ارواح کے ذریعے سے اسی کا ہی نام لے گا، اور اگر جھوٹ بولے گا یا تو وہ تو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسے بچے کو نہیں بٹھانا چاہیے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کوشش کریں، اگر اس بچے کی نگاہ جو ہے اس کے ساتھ وہ چیزیں، بعض اوقات بچے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کی اللہ کی طرف سے نظر بھی کھلی ہوتی ہے، وہ صرف آواز نہیں سنتے بلکہ باقاعدہ وہ ان ارواح کو دیکھتے بھی ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں۔ تو اکثریت جو بچوں کی ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں اندھیرا رہتا ہے، لیکن ان کے جو کان ہیں ان کے اندر کوئی وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے، بس وہ یہ بتاتے ہیں کہ کان میں کوئی بات بتا رہا ہے، جیسے میں سوال کر رہا ہوں تو میری آواز میرے اس بچے کے ذریعے سے ان تک جا رہی ہے، اور وہ جو جواب دے رہے ہیں وہ بچے کے ذریعے اس کی زبان سے مجھ تک آ رہی ہے۔ یہ اس طرح کا علم ہے، تو اس کو بڑے طریقے سے بڑی سنجیدگی سے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا یا جان بوجھ کے کسی کے نام لے گا تو اس کا عذاب بھی اس بچے کے سر، یا وہ جو اس کو الٹی سیدھی باتیں کہے گا اس کے سر ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ تو 3rd person بچے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جو مجھے بھی نہ جانتا ہو اور وہ کسی کو بھی نہ جانتا ہو۔ تو یہ جو کلام ہے یہ بالکل 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کی آزمائی ہوئی ہے، اور یہ بالکل چلتی ہے، اور یہ ایک اپنی باتوں کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اور علاج کے لیے، یہ سے علاج بھی ہوتا ہے۔ علاج کیسے ہوگا؟ علاج ایسے ہوگا کہ آپ اپنے پاس پانی رکھ لیں، سادہ پانی رکھ لیں، اور جیسے ہی وہ بچہ باتیں بتانے پہ آئے گا اور یقین بھی ہو جائے کہ یہ بچہ بالکل درست بتا رہا ہے، تو اسے یہ بھی کہا جائے کہ ہم گھر والے مریض ہیں، ہمارے اس پانی پر یہ جو مخلوق ساتھ ملی ہوئی ہے وہ صاف ستھری ارواح ہوتی ہیں، وہ گندی چیزیں نہیں ہوتی، وہ صاف ستھری ارواح ہوتی ہیں، تو ان سے کہیں اس پانی پر بھی دم کر دیں۔ تو بالیقین وہ پانی سادہ پہلے ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی جو دعا ہوتی ہے اس کی برکت سے اس کے اندر ایک شفا آ جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا سے اس پانی کو شفا والا بنا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس پانی کو استعمال کرتا ہے، اور بالیقین یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ جو پیے گا، جس کے اوپر برے اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور جن کے گھروں میں چیزیں رہتی ہیں تو وہ اسی طرح کوئی میٹھی چیز پکا لیں، پھر ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ یہ جو ارواح بچے کے ساتھ ملی ہیں وہ ہمارے اس گھر کی صفائی بھی کر دیں، یا ہمارے کہیں پہ تعویذ دفن ہیں تو ان کو وہاں پہ جو برے اثرات ہمارے تک آ رہے ہیں ان کو بھی ضائع کر دیں۔ یہاں تک بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کو آپ نے جب ٹو بی کنٹینیو آپ شروع کر کے آگے لیتے جائیں گے تو یہ اور بہت بڑی ایک چیز بن جائے گی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ مشاہدے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ نماز بہت ضروری ہے۔ نماز کو چھوڑ کے یہ وظیفہ نہیں ہوگا،
نماز اس کے اندر ضروری ہے، کوشش بھی کی جائے۔ بعض میرے ایسے بھی بہن بھائی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم جاب کرتے ہیں یا ہمیں مطلب موقع نہیں ملتا، یا 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 2 چھوٹ جاتی ہیں، تو وہ انما الاعمال بالنیات، تو وہ جتنی بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن عام طور پہ جو بالکل اس کو اپنی ایک جگہ پر بیٹھ کے کرے گا تو اس کے لیے نماز بہت ضروری ہے یہ۔ اور جب بھی آپ اس کو کلام کو پڑھیں گے، وہ چاہے کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اس کو سفید لباس پہنا جائے، اس کو خوشبو لگائی جائے، اور ایک اگربتی کو سلگایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ وہ ایک خاص جو جگہ ہے مصلی ہے اس کے اوپر کوئی 3rd پرسن بندہ نہ آنے پائے۔ کوشش کی جائے کہ گھر میں ایسا ایک علیحدہ کمرہ ہو جائے کہ جس میں صرف اسی فرد کی مطلب آمد رہے، کوئی دوسرے افراد نہ آئیں یا اس کو دوران پڑھائی تنگ نہ کریں، تو حصار جو ہے وہ بھی کرنی ہوگی۔ تو اس طریقے سے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، ڈر خوف ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، اور وہی جس چیز سے ہم مطلب جو ہماری کمزوری ہوتی ہے، تو وہ جو شیطان ہوتا ہے، شیطانی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور وہ عجیب عجیب وسوسے ڈالتی ہیں، اور ہمیں بجائے اس کے اوپر کامیاب ہونے کے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کلام ہی ہمارے لیے کوئی وبال بن چکی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو ایک کلام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یا کریموں کا ایک عمل ہے، یا کریموں، تو یہ اس کا ایک ترتیب ہے، تو اس کو کیا جائے گا۔ تو کوشش کی جائے کہ اس لباس کو جب آپ پڑھائی اپنی ختم کر لیں، اس لباس کو اتار کے کہیں پہ رکھ دیں، اگر باہر کہیں جانے کا ارادہ ہو، باہر والا لباس اور رکھیں، اور پڑھائی والا جو لباس ہے اس کو آپ علیحدہ رکھیں۔ جب بھی آپ پڑھیں، جب بھی آپ اس کا اپنی اس کلام کو زکوٰۃ دینے کی غرض سے پڑھیں، تو اپنے اس لباس کو پہنیں، تو جب وہ ختم ہو جائے اپنے اس لباس کو اتار دیں، یا آپ سو جائیں، صبح اٹھیں اگر باہر جانے کی نیت ہو تو اس لباس کو اتار کے پھر دوسرا لباس پہن کے پھر جایا جائے۔ یہ مطلب طریقہ کار ہیں، اور کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ تو جو حصار ہے آیت الکرسی کی، اس کو لازمی کیا جائے۔ جو ہماری مخالف ہوتے ہیں لوگ، اور یہ جو کلامیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے جو مخالف طاقتیں ہوتی ہیں، تو وہ بالکل پھر سیدھی لائن رکھ کے پھر وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں۔ اس کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ڈر خوف ہمارے اپنے اندر ہی ہوتا ہے۔ اگر بالکل اللہ کو حاضر و ناظر جان کے آپ اس کو کریں گے تو بالیقین وہ تقویٰ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک حصار کا کام دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الأسامة السرنا هو یا کریموں۔